أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلق من تراب ثم قال كن فيكن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه شرك بالله لقد حرم عليه الجنة وما هو النار وما هو ظالمين أنصار وقوله إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك ما له إلا أنتم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خدا کی طرف سے، پاک پروردگار کی طرف سے اس زمین پر بہت سے نبیاں، رسول، رسالت لے کے رسول مانے پیغمبرہ بہت سے لوگ آ چکے. ان میں سے ایک پیغمبر کا نام عیسیٰ علیہ السلام، وہ ہے مریم علیہ السلام کے بیٹا. ان کے بارے میں بہت سے اختلافات ہیں. وہ اختلافوں کو دور کرنے کے لیے اس قرآن میں صاف صاف اللہ تعالیٰ جواب دے دیا. اصل عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اور انہوں نے لوگوں کو جو پیغام دیا اس کے بارے میں آج معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلق من تراب ثم قال کن فیکن بول کے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے. یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کی پیدائش آدم علیہ السلام کی جیسی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے. ان کو ماں باپ دونوں کے بنا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. اپنے قدرت سے آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا اور ان سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اور کثیر تعداد میں ان کے ذریعے آج جو بھی لوگ ہیں دنیا میں کثیر و نساء، آج یہ جو بھی انسانیت ہے ان کو پھیلایا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ہے نا باپ کے نہیں سکا، مریم علیہ السلام کے ان کے پیٹ میں پیدا کیا. یہ جو اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں بولے تو یہ سائنس ایڈوانس میں آنے سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جب کے زمانے کے حساب سے، جب کے نالج کے حساب سے تھوڑے زندے میریکلس ان کو ان کے سامنے بتایا گیا. آج امت محمدیہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم ہے، امتی ہے. ہم بنا دیکھے خدا کے ہر چیز پہ ایمان لائے، جبکہ لوگوں میں جاہلیت زیادہ تھا. سادہ سیدھا بول دیے تو ماننے والے نہیں. اس لیے کیا کرے بولے تو اللہ تعالیٰ جبکہ پیغمبروں کو جندے مثالیں، جندے میریکلس دے کے بھیجے انسانیت کے پاس. خدا کا ڈر خوف قدر رکھنے کے لیے
اور خدا کی راہ کی طرف بلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو 9 میریکلز دیے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسا ہی میریکلز دیے تھے۔ صالح علیہ السلام کو ایک پہاڑ میں یہ ہوٹ ایسا آؤ بولے تو اللہ کے قدرت سے ایسا ہوٹ آؤ بولے تو آئی۔ کوسے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ بولے سوا وہ میریکلز کرنے کا بھی ان کو اس کے اوپر کوئی ادھیکار نہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ لوگ میرے بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کچھ معجزہ دے بول کے دعا کرے تو ان کو یہ معجزے دیکھو اللہ تعالیٰ۔ جبکہ زمانے میں فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام بہت سے میریکلز لے کے گئی، سانپ ان کا ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے پھینک دیے تو سانپ ہو گیا، وہ لاٹھی سے سمندر کو اللہ کے حکم سے ایسا کہے تو وہ پورا دریا کا ایک راستہ بن جا کے ان کی قوم پوری اچھے استان پر پہنچ گئے۔ اور یہ کون ہے تو خدا کا نافرمان ہے کہ فرو کے آدمیاں پورے بھی ڈوب گئے۔ پھر ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ میریکلز دیے گئے۔ پہلے میریکل کیا ہے بولے تو عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے ان کو پیدا کرنا چاہیے کہ میریکل ناد پیدا کریا۔ میریکل ناد پیدا کرنا بولے تو کیا ہے، آدم علیہ السلام کا ماں باوا نہیں سکا پیدا کرے، عیسیٰ علیہ السلام کو باوا نہیں سکا پیدا کرے۔ مریم علیہ السلام کا بہت اونچا درجہ ہے اسلام میں، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت عزت ہے ان کی۔ پھر مریم علیہ السلام کب ہے تو یہ بچے کو جنم دیے کہ ان کے قوم کے لوگ بولنے لگے، یہ ہارون کے خاندان والے تیری ماں یا تیرے باپ بہت اچھے آدمیاں، یہ کیا ہو گیا بول کے پوچھے تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا کرے بولے تو وہ چھوٹے بچے جھولتے سو جھولے میں وہ جھولتے ہیں تو انہوں اشارہ کرتے وہ بچے کو پوچھو کہتے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے کا یہ دیا، پیدا ہوئے سو بچے کو بات کرنے کا یہ دیا اللہ تعالیٰ میریکل۔ انہوں بات کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیغمبر ناد رسول ناد چن لیا ہے، میرے اوپر کتاب آنے والی ہے، اور میرے پیدا ہوتے سو روزے اور مرنے کے روزے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے گئے سو روز میرے اوپر اللہ کی رحمت رہنے والی ہے، میری بات کو مانو بول کے بولے۔ پھر بعد میں کیا کرے، دوسرا اور ایک میریکل کیا ہے بولے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی ناد ان کو ایسا اٹھا لے کے چلے گئے آسمانوں کے اوپر۔ پھر قیامت کے سامنے ان کو اللہ اتارنے والے ہیں، اب وہ بھی آ کے اس قرآن کے پیغام کو عام کرے گی۔ اب ان کو اس میں گئے تو بہت دیر پکڑتا وہ بھی دوسرے حصے پورے بولنے کے لیے۔ یہ جو مین ٹاپک ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام اصل میں کیا پیغام دیے ان کے لوگوں کو، وہ کس کے لیے آئے، بنی اسرائیل یہود لوگوں کو میسیج دینے کے لیے آئے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بولتے ہیں سمجھو کہ وہ کفر میں چلے گئے، وہ انبیلیورس ہو گئے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے بنی اسرائیل لوگوں کو کیا پیغام دیا، یا بنی اسرائیل اعبد اللہ ربی و ربکم، یہ بنی اسرائیل کے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو، اس پاک پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں مجھے بنایا ہے، وہی تمہارا میرا رب ہے بول کے بولے۔ اور کیا بولے، انو شرک باللہ، ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، لقد حرم علیہ الجنہ، جو لوگ اللہ کے ساتھ اس خدا کے ساتھ دوسروں کو کمپیئر کرتے ہیں، اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان لوگوں کو لقد حرم علیہ الجنہ، جنت حرام کر دیا ہے۔
وما النار وما ظالمین انصار، ویسے کہ لوگ جہنم کو جانے والے ہیں اور ویسے لوگوں کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہتا قیامت کے دن۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام صاف صاف ان کے قوم کے لوگوں کو دعوت دی، اللہ کی طرف آؤ، وہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا میرا رب ہے بول کے بولے تو آج دنیا میں بہت سے بڑا حصہ پورا بھی گمراہی میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگ گئے۔ بہت سے لوگ قرآن کے بارے میں ناپتہ ہے سنو، وہ لوگ بھی تھوڑے لوگ مسلمانوں میں بھی ایسا جانے لگے عیسائیت کی طرف۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا کیسے ماننا ہے؟ انہوں اللہ کے نبی ہے، انہوں اللہ کی رسالت لے کے آئے، انجیل رسالت لے کے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بول کے ماننا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بول کے ماننا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آگے آئے ہوئے نبی بول کے ماننا ہے۔ اور یہ ماننے کا یقین ہے صحیح ہے تو بھی صحیح ہوگا، لیکن اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو کمپیئر کریں گے، ایسے کریں گے تو اللہ کا زلزلہ آئے گا، اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب آئے گا، سب قیامت کے دن کچھ بھی بول نہیں سکتے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا بول کے بولے سورہ مریم میں آیت نمبر 88 میں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اللہ کو ایک بیٹا ہے بول کے بول رہے ہو وہ لوگ۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه، اگر اللہ کی غصاخی ظاہر ہو گئی تو یہ پہاڑا پورے بھی ریتی کے ہو جائے گے، آسمان پھٹ اڑ جائے گا، زمین پورا جل آ کے برباد ہو جائے گا بول رہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ رحم کرنے والا ہونے سے اندون للرحمن ولدا، کیا وہ لوگ اللہ کی طرف نہیں پھرتے، حقیقت کو نہیں معلوم کر لیتے؟ ایسے اللہ اپنے آخری کلام میں قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پورا بتا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کیسے ماننا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے بیٹا اور انجیل کتاب دی گئی، ان کو رسول رسالت لے کر سو رسول بول کے ماننا، پیغمبر بول کے ماننا، اور انہوں ان کے قوم کو اللہ کی طرف بلائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کو حکم دیے، اور قیامت کی نشانی ہمیں ایک نشانی کی طرح ان کو اٹھا لیا گیا۔ کئی بولے تو آج سائنس ایڈوانس میں گانے کے بعد بہت سے لوگ اللہ دیے سو نالج کو استعمال کرتے تھے، آخرت کو ماننے والے نہیں۔ ان لوگوں کو ایک نشانی ناد رکھا کہ کو کتنے کے سال کے بعد ان کو لے جا کو نزدیک بہت سے برس ہو چکے، اب وہ 1000 سال ہے، 2000 سال ہے، 3000 سے ہے، اللہ والو، پھر کو ان کو ویسے چتارا جائے گا کہ دیکھو لوگوں ایسے ہی تمہارو سب مرنے کے بعد آخرت کے دن اٹھایا جائے گا بول کے ایک نشانی نہ دے، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی نہ دے، ان کو مثال رکھا گیا۔ پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے وقت میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، وہ نبی پر تم لوگ سب ایمان لانا پڑے گا، ان کی باتوں کا عمل کرنا پڑے گا بول کے پیغام دے کے چلے گئے۔ وہ نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی اپنی مرضی نہیں چلے گا دین میں۔ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، ان کے پیغمبروں کو ماننا، نبیوں کو، ان کی کتابوں کو ماننا، ان کے ملائکہ کو ماننا، پھر اس آخرت کو ماننا، یہ پورے مان کے جو زندگی کو کیسا بتانا بول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو اس طریقے سے زندگی جیے تو کل قیامت کے دن کسی کو بھی کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لیکن اگر چھوڑ دے کو
ہم اللہ کے چھوڑ دے کو، دوسرے کو مان کو، دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک کر کو، اگر شرک کی حالت میں اگر مر گئے تو ان شرک نہ ظلم عزیز، شرک سب سے بہترین بہت بڑا گناہ ہے بول کے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ جو لوگ معلوم ہوا نہیں کرے اس سے بدلنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک لمٹ، ایک موقع، ایک ٹائم دیا، وہ ٹائم کے اندر اپنے ذہن کو تیز کر کے معلوم کر کے صحیح خدا کی طرف پھرنا ہے۔ جب اللہ پسند کر کے صحیح راہ دکھائے گا، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلائے گا، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔